بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل العبادتی الدعاء، سب سے بہترین عبادت دعا ہے۔ اگر اسی عبادت کے اندر ہم شرک کی آمیزش کرنا شروع کر دیں، اگر ہمارا توکل اسی عبادت میں شٹر ہو جائے تو پھر آپ بتائیے ہم نے کیا عبادت کی؟ الدعاء هو العبادہ۔ کئی جگہ تو اللہ نے یہ کہہ دیا نبی کریم کے ذریعے سمجھانے کے لیے دعا ہی اصل عبادت ہے۔ پھر کہا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے نماز کے اوپر غور کیا؟ نماز کی ابتدا کس سے؟ سورۃ فاتحہ سے دعا ہو رہی ہے۔ نماز کی انتہا کہاں پہ؟ دعاؤں پہ۔ نماز پوری کی پوری دعا ہے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن پاک کی ابتدا کس سے؟ دعا سے۔ سورۃ فاتحہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا میں تجھے اور مجھے سورۃ فاتحہ عنایت کر کے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی، سب سے پہلے اپنے رب سے مانگنا شروع کر۔ قرآن کی ابتدا ہوتی تب ہے جب رب سے مانگنا بندہ شروع کر دیتا ہے، اور اسی پر بس ہے نہیں۔ جب قرآن پاک کی انتہا ہوئی، آپ آخری 2 سورتوں پہ پہنچے، وہاں پہ بھی کیا ہے؟ دعا ہی دعا ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر ہاتھوں کو پھیلانا۔ میرے بھائیو، جتنا مرضی دنیا کا سخی آدمی ہو نا، دنیا کا سخی آدمی، آپ اس کو 1 مرتبہ پکاریں، 2 مرتبہ پکاریں، 10 مرتبہ پکاریں، بالآخر ایک وقت آئے گا وہ آپ کی پکار اور ندا سے تنگ آ جائے گا، آپ کے لیے دروازے بند کر دے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا سخی ہو، آپ 100ویں مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ اس کے گھر جائیں، نوک کریں، مانگیں، ایک وقت آئے گا اپنے دروازوں کو بند کر لے گا۔ اور رب کون ہے؟ جو ایک دفعہ پہ بھی دروازوں کو کھولتا ہے، 2 پہ بھی کھولتا ہے، اور جب بندہ 100 پہ پہنچتا ہے، 200 پہ پہنچتا ہے، پھر اس کی دعا میں اور رب کے مابین جو بندہ زیادہ دعائیں کرتا ہے، پھر اس کی دعا اور رب کے مابین کوئی حجاب بھی نہیں رہتا۔ یہاں سے وہ دعا کرتا ہے، آسمان سے دعا کی قبولیت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب وہ ہے جو دعا نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے، اور بندے وہ ہیں جو مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں۔ تمہارا رب وہ ہے اگر اس سے مانگنا چھوڑ دو گے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس سے مانگنا چھوڑ دو گے تو وہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، نبی کریم کی حدیث کے اوپر غور کیجئے۔ نبی کریم نے کہا اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے میری پناہ حاصل کی، مجھ پہ توکل کیا، پوری دنیا اس کی دشمن ہو، میں رب اس کو بچا کر نکال کر لے جاؤں گا۔ اور جس نے میرے اوپر توکل نہ کیا، پوری دنیا کے انسان مل کر اس کو بچانا چاہیں، میں رب کی گرفت سے نہیں بچا سکتے۔ مجھے اور آپ کو یہ وسوسہ ڈالا گیا، شیطان ابلیس لعین نے، اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ عام ڈائلاگ ہے معاشرے میں، اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ اے بے وقوف انسان، اگر تیری دعاؤں کو رب نہیں سنتا، پھر تیری پکار کو کون سنے گا؟ اگر رب بھی تیری دعا اور پکار اور ندا کو نہیں سنتا، پھر تو لوگوں کے آگے بین کر، چیخو پکار کر، وویلا کر، رب میری نہیں سنتا، تو دنیا کا کوئی بندہ بھی تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ نبی کریم نے کہا جس نے یہ ڈائلاگ بولا کہ میری رب نہیں سنتا، اس نے جلدی کی، اس نے تعجیل کی، اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، اور اس جملے سے اس کا رب ناراض ہو گیا، اب وہ اس کی سنتا ہی نہیں۔ اور جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رب سنتا ہے، رب بغیر وسیلے، واسطے، ذریعے، طریقے کے قریب ہے، ہماری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری سنتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے اس کے بارے میں حدیث سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسئلہ بھی سمجھ کے جائیے، کوئی بندہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اس لیے، اے میرے رب مجھے 10 لاکھ عنایت کر دے، میں آپ کو مفہوماً سمجھا رہا ہوں، اے میرے رب مجھے 1 کروڑ عنایت کر دے،
اللہ جو وہ ٹائم مانگتا ہے، اللہ 1 مہینے بعد میری پیمنٹ ہے 1 کروڑ دینا ہے، رب مجھے 1 کروڑ عنایت کر، رب اس کو 1 کروڑ عنایت کر دیتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے بندے نے دعا مانگی مل گئی، بندہ یہ سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی اور میری دعائیں اللہ سنتا ہے اور اللہ نے بڑا اچھا نتیجہ نکالا ہے۔ حدیث میں لفظ یہ ہے، اس بندے کے نزدیک یہ بڑا اچھا نتیجہ تھا، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ 3 نتیجوں میں سے سب سے کم درجے کا نتیجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور وجہ یہ ہے جو تو رب سے 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب بھی مانگ رہا ہے، اللہ تو اپنے نبی کے ذریعے مجھے اور تجھے سمجھا چکے ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک کہ ہر انسان مجھ سے زمین و آسمان سے زیادہ بھلائی مانگ لے، میں ہر ایک کو زمین و آسمان کے خزانے دیتا رہوں، آخری بندے کو بھی دے دوں تو میری بارگاہ میں اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبو کے باہر نکالا جائے، اس کے اوپر ایک قطرہ لگا ہوتا ہے، ایک قطرے سے سمندر میں کتنی کو کمی واقعہ ہوتی ہے۔ اگر میں سارے کے سارے انسانوں کو زمین و آسمان جتنے خزانے دولتیں دے دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اور بندہ سمجھتا ہے 1 کروڑ مانگا 10 کروڑ مانگا تو شاید میری دعا کا سب سے اچھا نتیجہ ظاہر ہو گیا، اللہ نے دے دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نبی کریم کے ذریعے یہ نتیجہ بندے کے نزدیک بہت عمدہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تیسرے نمبر کا۔ تو باقی 2 نتیجے کیا ہیں؟ میرے بھائیوں اس بارے کے اوپر غور کیجئے۔ آج وبائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، حدیث پاک میں آ گیا دعا ایک ایسی چیز ہے جو لکھی ہوئی تقدیر کو بھی مٹا ڈالتی ہے، جو لکھی ہوئی تقدیر کو بھی مٹا ڈالتی ہے اور جو لکھی ہوئی تقدیر کو بھی پلٹا ڈالتی ہے، اور جو باقاعدہ آسمان سے اترنے والی مصیبتوں اور بیماریوں کے راستے میں دعا رکاوٹ بن جاتی ہے، آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں حتیٰ کہ دعا غالب آ جاتی ہے۔ اس نتیجے کی طرف مجھے اور آپ کو نبی کریم جو رہنمائی دے رہے ہیں اس کے اوپر غور کریں۔ نبی کریم نے کہا 1 کروڑ مانگ لیا 10 کروڑ مانگ لیا، مل گیا، بندے نے سمجھا اچھا نتیجہ آ گیا، نہ ملا تو بندے نے کیا یہ گمان کر لیا کہ اللہ نے سنی نہیں تھی؟ اللہ معاذ اللہ سنی نہیں تھا رہا؟ ایک بندہ دن رات کہہ رہا تھا اللہ 10 لاکھ چاہیے، اللہ نے 10 لاکھ نہ دیا تو اب اس کا یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ نے سنی نہیں۔ اس نے غلطی کی، اس نے ٹھوکر کھائی، اس نے خطا کی۔ حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم نے بتلایا 10 لاکھ مانگا وہ نہ ملا، 1 کروڑ مانگا وہ نہ ملا، فوری جو چیز مانگ رہا وہ نہیں مل رہی، لیکن تقدیر کے دن کتابت تقدیر میں لکھا تھا فلاں بج کے فلاں منٹ پہ اس دن اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، اس کی آنکھ مٹ جائے گی، اس کا پاؤں کٹ جائے گا، اس کا بیٹا حادثے کا شکار ہو جائے گا، اس کی فیملی پہ فلاں فلاں مصیبت آ جائے گی۔ مثالاً سمجھا رہا ہوں، تقدیر کے دن بھی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مصیبتیں لکھی ہیں بندوں کے ساتھ کہ نہیں لکھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 1 کروڑ تو مانگا نہ ملا، 10 کروڑ مانگا نہ ملا، لیکن تقدیر کے دن جو یوم کتابت تقدیر میں لکھا تھا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، اس کی آنکھیں ضائع ہو جانی ہیں، سمجھا رہا ہوں۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمدگی سے سنا کہ 10 لاکھ تو نہ دیا لیکن فرشتوں کو حکم دیا یہ جو تقدیر کے دن اس کی آنکھوں کا مٹنا لکھا تھا، اس دعا کی وجہ سے اس کی آنکھوں کو جاری کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ یہ سمجھتا ہے میری دعا اللہ نے سنی نہیں، اور اللہ اس دعا کے نتیجے میں آنے والی مصیبت کو، آنے والی بلا کو، آنے والی وباؤں کو، آنے والی بیماریوں کو، آنے والے حادثات کو ٹالتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ دعائیں نہ کرتا ہو یہ ساری مصیبتیں نازل رہتی ہیں اور بندے کے مقدر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کے اندر بندہ پھنس کے رہ جاتا ہے جو بندہ اللہ کے سامنے دعائیں نہیں کرتا۔ میں اور آپ ہمیں پتہ نہیں کتنے لمحات میں اللہ رب العزت نے کیسی کیسی ناگہانی آفتوں سے محفوظ کیا۔
ہم اپنے رب کا شکر ہی ادا نہیں کرتے. 1,00,000 مرتبہ ایک دن میں ہارٹ پمپ ہوتا ہے دل. ایک ایک لمحے کے اندر رب تجھے اور مجھے زندگی دے رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری دعائیں سنتا نہیں. نبی کریم نے کہا یہ دعا کا دوسرا نتیجہ ہے اور یہ پہلے نتیجے سے بہتر ہے, چاہے بندے سمجھیں یا نہ سمجھیں. یہ پہلے نتیجے سے بہتر ہے. آپ بتائیے ایمانداری سے 10 لاکھ اچھا ہے کہ 2 آنکھیں اچھی ہیں؟ 10 لاکھ سے 2 آنکھیں مل سکتی ہیں؟ 2 آنکھیں اچھی ہیں, 10 لاکھ کی کیا حیثیت ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا نتیجہ جو پہلے دونوں نتیجوں سے بہتر ہے, اور بندے یہ سمجھتے ہیں ہمارے رب نے ہماری سنی نہیں. وہ تیسرا نتیجہ کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی. کل قیامت کا ہولناک وحشتناک دن ہوگا. انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا. انسان کے سامنے پہاڑ در پہاڑ اس کی نیکیوں کو لایا جائے گا. بندہ حیران رہ جائے گا, بندہ ششدر رہ جائے گا. اے اللہ میں نے یہ نیکیاں کی نہیں, مجھے اپنی کوئی نیکی یاد نہیں جو اتنی بڑی ہو چکی ہے, جو پہاڑوں جتنی قد آمد ہے, قد آدم نہیں قد جبال ہے, اتنی بڑی ہے. اے اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی میرے نامہ اعمال میں؟ اس وقت اس کو جواب دیا جائے گا. جو بندہ یہ سمجھتا ہے معاذ اللہ اس کا رب سنتا نہیں, اس کو ذریعہ طریقہ وسیلہ واسطہ چاہیے. ان کے لیے یہ ایک حدیث بھی عقل کو ٹھکانہ لگانے کے لیے, تیری اور میری ہدایت کے لیے کافی ہے. آج کے بعد اس حدیث کو سننے کے بعد اللہ کی قسم انسان کو تو ہر وقت دعا کے اندر گرے رہنا چاہیے, پڑے رہنا چاہیے. رب سے پوچھے گا رب یہ کون سی نیکیاں مجھے یاد نہیں آ رہی, اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو جواب دے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تجھے فی الفور بدلے میں عطا کی گئی, نہ ان کی وجہ سے تقدیر کی کوئی مصیبت ٹالی گئی. آج جو تو ایک ایک نیکی کے پیچھے دوڑ رہا ہے, یہ دیکھ تیرے رب نے تیری دعاؤں کی کیسی حفاظت کی ہے. اس وقت حدیث کے بعد کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ اس وقت جب انسان عرب ہا عرب کھڑے ہیں, دیکھیں گے یہ ایک بندے کی قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا نتیجہ ہے, تو اس وقت ہر بندے کی کیا خواہش ہوگی؟ کاش اللہ نے دنیا میں میری کسی دعا کو بھی نہ سنا ہوتا. ہم یہاں پہ کیا مولوی سے, علامہ صاحب سے, پیر سے کیا گلہ کرتے ہیں؟ اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا. اور وہاں پہ جا کے بندہ کیا کہے گا؟ کاش میرا رب میری دنیا میں کسی دعا کو نہ سنتا اور آخرت میں ذخیرہ کر لیتا. نبی کریم نے فرمایا یہ دعا کا تیسرا نتیجہ ہے, اور یہ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے افضل ہے. جو دن لمبا ہے, جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ یہ دعائیں کام آئیں گی. تمہیں کس نے وسوسہ ڈال دیا کہ رب نہیں سنتا؟ اللہ کی قسم اس عقیدے سے دعا کرو کہ اللہ اگر فوراً نہیں دے گا تو آنے والی مصیبت ٹل جائے گی. مصیبت نہ بھی ٹلی کیا ٹینشن ہے, میرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں, میرے نامہ اعمال میں گنی جا رہی ہیں, میرے نامہ اعمال میں تولی جا رہی ہیں. اٹھائیے ہاتھوں کو, رمضان جا رہا ہے, ابھی بھی وقت ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں جب بلائیں آئیں, وبائیں اتری, یہ کیوں نہیں گڑ گڑائے, یہ کیوں نہیں روئے, یہ کیوں نہیں میری بارگاہ میں آئے کہ میں ان کو اپنی پناہ میں لے لیتا, ان کو اپنی آغوش میں لے لیتا, رحمت کی آغوش میں لے لیتا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم ہاتھوں کو اٹھاؤ, تم اور میں نہیں چاہتے, ہم کھوٹے ہیں. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم. اللہ کہہ رہا ہے پکارو مجھے, پکارو, میں تمہاری پکاروں کو سننے والا ہوں اور ان کا جواب دینے والا ہوں. میں اور آپ رب کی رحمتوں سے غافل, رب کی ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر, اپنی عقل لڑانی ہے. اللہ جی ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا. اس حوالے سے انشاءاللہ آج رات کے درس میں کہ انسان مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہے, کہ انسان, حدیث میں آتا ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت انسان کا عبادت گزاری کا, اطاعت گزاری کا مانگ مانگ کے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے, ایک وقت ایسا آ جاتا ہے
اللہ کی قسم مانگنے سے آتا ہے، مانگنے سے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندہ پھر جو مانگ رہا ہوتا ہے ابھی اوپر بھی نہیں پہنچتا نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ بندہ اللہ پہ توکل رکھ کے قسم کھا لیتا نا، صرف قسم نے ایک بندہ قسم کھا لے، اللہ کی قسم یہ کام ہو جائے گا، ابھی اس نے مانگا بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی مانگنے کی عادت رب کو اتنی پسند ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے اس نے میرے پہ اعتماد کر کے مجھ سے مانگتا جو تھا، اس کو پتا تو ہے نا اس کا رب سنتا ہے، اس نے اگر میرے پہ اعتماد کر کے کسی بندے کے سامنے قسم کھا لی ہے بن مانگے بھی اس کو عطا کر دو، وہ چیز بھی عطا کر دو۔ یہ لمحہ کب آتا ہے؟ یہ لمحہ تب آتا ہے جب میں اور آپ حدیث کے مطابق جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنا چاہیے؟ رب سے مانگنا چاہیے۔ ایک واقعہ حضرت ابو بکر کے راز کا آپ کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کی قسم رب سے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے امیدیں اس سے لگانی چاہیے، بیمار ہو جائیں شفا کی امید اس سے لگانی چاہیے، پھنس جائیں نکلنے کی امید اس سے لگانی چاہیے۔ اور کئی صحابہ نے اپنے عہد کا جیسے پاس کیا، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر ایک مرتبہ گر گئے، ملازم آگے بڑھا اٹھانے کے لیے، حضرت ابو بکر راز کو فاش کرنے والے نہیں تھے لیکن خادم تھا، غلام تھا، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ کو بڑھا رہا تھا۔ ابو بکر نے کہا اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، حالانکہ جائز ہے خادم کا ہاتھ پکڑ لیتے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، یہ ہاتھ رب کے علاوہ کسی کے آگے نہیں اٹھیں گے۔ میں اور آپ کس مغالطے میں؟ ابراہیم نے کیا کہا تھا جب آگ میں گرنے لگے تھے؟ جبریل دوڑتے ہوئے آئے، ابراہیم کا کہیں آخری وقت تو نہیں آ گیا؟ اے ابراہیم بتائیے رب سے کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم جبریل امین کو کہہ سکتے تھے نا میری یہ حاجت اللہ کو پہنچائے، کوئی حرام تھا، کوئی غلط بات تھی؟ ابو بکر بھی بندے کے ذریعے کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہتا ہے اللہ کہ رب کیا ہے، رب کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے رب کی قدر کوئی نہیں کی۔ ابراہیم جس نے رب کی قدر کی وہ جبریل جیسے جلیل القدر پیغمبر کو دیکھتے ہیں، جبریل میری آپ سے کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ بتائیے میرا اور آپ کا عقیدہ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق۔ گفتار بھی ہے کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے